یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ پچھلے کئی سالوں کے اندر ایسے بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں، ایسے بہت سارے معاملے ہندوستان کی سرزمین میں پیش آ چکے ہیں کہ اکیلے مسلمان کو دیکھنے کے بعد میں کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے، لنچنگ کر دی جاتی ہے اس کی. یعنی 10-15 گنڈے ملتے ہیں اور یہ وہ گنڈے ہیں کہ جن کو ٹرین کیا گیا ہے اور ان کا ایسے سنگٹھنوں سے تعلق ہے، ایسی تنظیموں سے تعلق ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو دہشت پھیلانے والی تنظیمیں ہیں، جو آتنکوادی سنگٹھن ہیں، جو ملک کا امن اور چین خراب کرنا چاہتے ہیں، ملک کے اندر جو امن اور شانتی ہے اس کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں. ایسے سنگٹھنوں سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ آئے دن ایسے معاملات کرتے رہتے ہیں اور ان کا ایک ہی رویہ ہے، اکیلے مسلمان کو دیکھیں گے کہ ہاں اکیلا ہے اور نہتا ہے اور بالکل کمزور ہے، بالکل کمزور ہے، اس کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ میں ایسا رویہ اختیار کریں گے، ایسی بدتمیزی کریں گے، اتنا اس کو مارا جائے گا، ٹارچر کیا جائے گا کہ اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے. ایسے سینکڑوں معاملات پیش آ چکے ہیں میرے عزیزوں پچھلے کئی سالوں کے اندر. اور یہ گنڈے جو ٹرین کیے ہوئے ہیں جنہیں انعام ملتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، ایسے لوگوں کو میرے عزیزوں جیل سے باہر کرانے کے لیے لوگ دھرنوں پر بیٹھا کرتے ہیں. ارے تمہارا مائنڈ سیٹ کیسا ہے؟ تمہارا دین تمہیں کیا سکھا رہا ہے؟ کسی کا مذہب تو یہ نہیں سکھاتا نا کہ تم ظلم و زیادتی کرو، تم دہشت گردی کو پھیلاؤ، یا جو دہشت گرد ہیں ان کو تم سپورٹ کرو، ان کا ساتھ دو. دہشت گردی کے خلاف تو تمہیں آواز اٹھانی چاہیے. اور یہ بتاؤ یہ دہشت گرد نہیں ہے جو اکیلے انسان کو دیکھ کر کے مار رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں چھتیس گڑھ کے اندر 3 مسلمانوں کو مارا گیا جن کے پاس میں لائسنس تھا، لائسنس کے ساتھ میں وہ جانوروں کو لے جانے کا کام کرتے تھے، لیکن کیا بہانہ لیا گیا کہ یہ گو تسکری کر رہے ہیں، اس لیے انہیں مار دیا گیا. کہیں پر کسی مسلمان کو میرے عزیزوں اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ اس کے فریز میں گائے کا گوشت تھا، کہیں مسلمان کو اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ یہ چوری کر رہا تھا. اب مجھے بتاؤ اگر کوئی قانون کے خلاف کام کر رہا ہے، کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے قانون کی، تو کیا ہندوستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا قانون ختم ہو گیا ہے؟ اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو تم قانون کے حوالے کرو، اگر کوئی گو تسکری کر رہا ہے تو جو قانون کہتا ہے ہندوستان کا اس کے حساب سے تم اس کو سزا دو. یہ کون سا انصاف ہوا کہ تم نے پکڑ کر کے مار دیا؟ حالانکہ یہ بہانے ہوتے ہیں مارنے کے، یہ چوری کر رہا تھا، گو تسکری کر رہا تھا. انہیں تو دشمنی ہے مسلمانوں سے، انہیں تو دشمنی ہے اسلام سے. اور آؤ میرے عزیزوں مسلمانوں میں بڑے حساب سے رہنے کی ضرورت ہے. ایسے گنڈے جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، ایسے گنڈے تلاش کر رہے ہیں مسلمانوں کو چن چن کر کے مارنے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں، تلاش کرتے ہیں یہ مسلمانوں کو. مسلمانوں تمہیں بڑے احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے. لیکن آؤ ذرا ہم یہاں ایک بات اور کریں گے، ایسے لوگوں کے خلاف کب قانون بنایا جائے گا؟ ایسے لوگوں کو کب پکڑا جائے گا؟ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کب ہوگی جو آئے دن یہ کارنامے انجام دیا کرتے ہیں کہ اکیلے مسلمان کو دیکھ کر یا اکیلے کسی دلت کو دیکھ کر کے مار دیا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر کے؟ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک عزیز ہے، یہاں کی گورنمنٹ سے ہم یہ اپیل کریں گے ایسے لوگوں کے خلاف، اب وہ چاہے چند مسلمان مل کر کسی ہندو کو مارے یا چند ہندو مل کر کسی مسلمان کو مارے، وہ کوئی بھی ہو، ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے خلاف سخت قانون بننا چاہیے. اور بلکہ سخت اتنا ہونا چاہیے، اتنا سخت ہونا چاہیے کہ دوبارہ ایسا کام کرنے سے پہلے ان کی نسلیں بھی سوچیں، یہ کام کرنے سے پہلے ان کی نسلیں بھی سوچیں. لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں نا کہ جو لنچنگ کے معاملات کرتے ہیں، جو 10-15 لوگ مل کر کے مارتے ہیں، پھر ان کو چھڑانے کے لیے اگر ان کو پکڑ بھی لیا جائے کچھ دن کے لیے ہی پکڑا جاتا ہے، پھر ضمانتیں ہو جاتی ہیں، چھوڑ دیا جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. اگر یہیں پر کوئی مسلمان ہو تو اس پر بولڈوزر چلا دیا جائے گا، اس کے مکان کو توڑ دیا جائے گا. لیکن یہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے کیا، چند دن تک پکڑ کر اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن ہوتا کیا ہے، ایسے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، ایسی سوچ رکھنے والوں کے لیے لوگ دھرنے پر بیٹھتے ہیں کہ چھوڑا جائے ان لوگوں کو. یعنی جنہوں نے مارا
اور اتنا مارا، صاف ویڈیو کلپ میں دکھائی دے رہا ہے. حالانکہ ان لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے جو علی گڑھ کا معاملہ ہے، اور یہ اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. وہ کسی بھی مذہب کا معاملہ ہو، قانون سب کے لیے برابر ہے، انصاف سب کے ساتھ میں ہونا چاہیے. پکڑ لیا ہے اچھی بات ہے، لیکن انہیں سزا بھی اسی حساب سے ملنا چاہیے. اب مجھے بتاؤ اورنگزیب کے گھر والوں کا کیا ہوگا، اس اورنگزیب کی ماں کا کیا ہوگا کہ جو اپاہج ہے، اس اورنگزیب کے بچوں کا کیا ہوگا کہ جو مزدوری کر کر کے اپنے بچوں کو پالا کرتا تھا. ہم آج بھی کہتے ہیں اگر قانون کے حساب سے ملک کو چلایا جائے گا، قانون کے حساب سے اگر میرے عزیزوں سارے کام ہوں گے، تو کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ آئے دن اس طریقے کے معاملات کر سکے، یا اس طرح کسی کی ہتیا کر سکے، یا اس طرح کسی کو مارا جا سکے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ابھی سخت سزا ہی تو نہیں ملی ہے، اسی لیے ان لوگوں کے حوصلے بلند ہیں، ان لوگوں کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں. اور کہاں گئی وہ پارٹیاں، کہاں گئے وہ راجنیتک لوگ، کہاں گئے وہ ایم پی ایم ایل اے کہ جب ووٹ لینے کا نمبر آتا ہے تو مسلمانوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے آتے ہیں، بس تم ہی ہمیں جتا سکتے ہو، ہم تمہارے لیے ایسا کریں گے ویسا کریں گے. کہاں گئے وہ سارے نیتا جو ووٹ لے لے کر کے جا چکے ہیں، لیکن ابھی ایک اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے اورنگزیب کے معاملے میں نہیں کہا ہے، ایک بات تک نہیں کہی ہے. کیا تمہیں اسی لیے ایم پی بنایا گیا، کیا اسی لیے تمہیں ایم ایل اے بنایا گیا کہ تم بالکل کوئی بات نہ کرو؟ اگر یہ کسی اور مذہب کا معاملہ ہوتا تو ہزاروں کی تعداد میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی آ جاتے، اور ان کے مذاہب کے ماننے والے جو دھرم گرو ہیں وہ بھی آ جاتے، اور جن کو وہ اپنا نیتا مانتے ہیں وہ بھی آ جاتے. لیکن مسلمانوں کی بات ہے تو دوسروں سے تو شکوے کیا کرنا، یہاں تو اپنے ہی نہیں آ رہے ہیں. اور اس بار تو 27 سانسد چنے گئے ہیں جو مسلمان ہیں، 27 سانسد ہیں، اور کسی ایک نے بھی آواز نہیں اٹھائی ہے. یہ آواز اٹھنی چاہیے، اس کے خلاف قانون بننا چاہیے، اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سخت کارروائی ہونی چاہیے کہ جو بھی لنچنگ کے معاملے کو کرے گا، جو بھی اس طرح سے کسی بھی اکیلے نہتے مسلمان کو یا کسی کو بھی دیکھ کر کے مارتا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. جب تک یہ قانون نہیں بنے گا ملک کے اندر آئے دن یہ معاملات ہوتے رہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ملک عزیز، ملک ہندوستان یہ بڑا اچھا ملک ہے، یہ امن اور شانتی کا ملک ہے، لیکن ایسے لوگ امن اور شانتی کو بھنگ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ ملک کا سکون ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں. جب تک ان پر نکیل نہیں کسی جائے گی، جب تک ان کو نہیں روکا جائے گا، جب تک ان کو سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا جائے گا، یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں ہیں. یہ سب جانتے ہیں، یہ راجنیتک لوگ بھی جانتے ہیں، عوام میں سے بھی سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کے حساب سے، اپنے دھرم کے حساب سے، اپنے ریلیجن کے حساب سے، اپنے دین کے حساب سے زندگی گزار سکتے ہیں. بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے، یہاں کے قانون نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ تمہارا مذہب جو کہتا ہے اس کے حساب سے عبادت کرو، تمہارا مذہب جو کہتا ہے اس کے حساب سے زندگی گزارو، تمہارا مذہب جو کہتا ہے اس کے حساب سے کھان پین کرو. تو جب ہندوستان کے قانون نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنے ریلیجن کے حساب سے، اپنے مذہب کے حساب سے، اپنے دین کے حساب سے زندگی گزار سکتے ہیں، اپنے مذہب کے حساب سے ہم عبادت کر سکتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ہمارے مذہبی معاملات میں یہ مداخلت کریں، ہمارے مذہبی معاملات میں یہ عمل دخل کریں؟ یہ نئی بات نہیں ہے. آؤ اگر بات قرآن کی جائے تو قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے. ہم زبردستی نہیں کرتے اور کوئی ایک تاریخ ایسی لا کر کے دکھا دو کہ 20 یا 25 مسلمانوں نے مل کر کے اکیلے کسی ہندو کو مارا ہو، اکیلے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کو مارا ہو. ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے. اور ایسے سینکڑوں معاملات ہے کہ اکیلے مسلمان کو دیکھ کر کے کئی ہندوؤں نے مل کر کے مارا ہے، کئی لوگوں نے مل کر کے مارا ہے. کوئی ایک تاریخ ایسی نہیں ملتی ہے. تو آخر یہ سوچ ان کے دماغوں میں کون
کون پیدا کر رہا ہے, کون ڈال رہا ہے؟ کیا یہاں ہم نہیں رہ سکتے؟ مسلمانوں کی پہچان کو چھپایا جائے گا کہ مسلمان جس طرح سے رہ سکتا ہے, جو قانون اجازت دیتا ہے, اس طرح سے نہیں رہ سکتا ہے مسلمان؟ کیا اس کے دل کے اندر خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ تو یاد رکھنا, جو لوگ یہ ادھر ادھر موب لنچنگ کے معاملات کرتے ہیں نا, وہ یاد رکھنا, کان کھول کر کے سن لینا, تم ایک کو مار سکتے ہو, دو کو مار سکتے ہو, تم یہ مار کر کے یہ سوچتے ہو کہ مسلمانوں کو مٹا دو گے, اسلام کو ختم کر دو گے. ارے تمہارے باپ دادا تم سے بڑے بڑے آئے ہیں, تم سے بڑے بڑے ظالم لوگ بھی اس دنیا کے اندر آئے ہیں, جن کا بھی کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو مارا کرتے تھے, اسلام کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے, مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کے بعد میں, مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے کے بعد میں وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ اب مسلمان ڈر جائیں گے, اپنے مذہب کو چھوڑ دیں گے, یہاں سے بھاگ جائیں گے. لیکن تاریخ گواہ ہے, تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے, جتنا مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے, اسلام اتنا ہی پھیلتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے. یہ اسلام کی یہ فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا.